بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ندیم کیسر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں محمد جمیل کامران. یہ ہیں پاکستان بیس بال کے انٹرنیشنل امپائر اور ٹرینر، اور یہ لیکچر. اور ویسے اوور آل تو جمیل کامران بھائی جو ہے نا، یہ سپورٹس کا ایک وہ سرمایہ ہیں جنہوں نے نہ صرف بیس بال بلکہ ڈسیبل اور کرکٹ، اس میں بھی انہوں نے ٹیلنٹ کو تلاش کیا گراس روٹ لیول سے، اور انہیں پورے پاکستان سے میں متعارف کروایا، اور پاکستان کے بعد انہوں نے اس ٹیلنٹ کو خیر انٹرنیشنل بننے کا بھی ان کو موقع ملا. اس ٹیلنٹ کو اس وقت وہ لیکچر دے رہے ہیں. یہ ایمرسن یونیورسٹی ٹیم کا کیمپ ہے، اور جو آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز HEC ٹورنامنٹ کے لیے لگا ہوا ہے. اس میں یہ ہیں جمیل کامران، اور یہ ہیں ساتھ عثمان شوکت، جو کبھی ایک ینگ پلیئر تھے، انڈر 12 کھیلے اور پاکستان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا. اچھی جگہ ہے، گراؤنڈ ہے، جیسے یونیورسٹی کا بھی گراؤنڈ ہے، کالج کا گراؤنڈ بھی ہے، ملتان کے دل میں واقع ہے، تو کم از کم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا بچوں کو. اسی طرح BZD ہے تو وہ دیکھنا وہاں کے گراؤنڈز ہیں، وہاں جو بچے ہیں اس کو یوز کریں، باقی ہم سارے نوجوان نسل جو ہے وہ موبائل کی طرف لگ گئی ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنا، میں جو ٹائم دے رہا ہوں اس عمر میں 64 سال کی عمر میں، میرا صرف ایک یہی ہے کہ چلیں یار ملتان میں کوئی ٹیلنٹ آگے آئے، کوئی بچہ آگے نکل جائے تو مجھے خوشی ہوگی. اب پچھلے سال جو ہے 2 بچے ہمارے انڈر 15 میں، وہ لڑکا عمر اسلام جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی طرف سے چائنا گیا ایشیا کپ انڈر 15 کھیلنے کے لیے. اسی طرح اسی اپنا کالج میں تھا پہلے امرسن میں رئیس بشیر، اب وہ یہاں کا بیسٹ ایتھلیٹ رہ چکا ہے 2 دفعہ، ٹھیک ہے. اور وہ بچہ جو ہے وہ بیس بال میں آیا اور وہ پاکستان کی سینئر ٹیم میں تائیوان گیا، اور اس نے جناب وہاں ہمارا بھی نام روشن کیا، پاکستان کا بھی نام روشن ملتان کا. تو اس سے مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ میں نے جو کافی عرصے کے بعد ایک محنت ہم لوگ کر رہے ہیں سارے مل کے، عثمان ہے یا حسن ہے یا دوسرے جتنے بھی ہمارے بیس بال کے ہیں، تو یار یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں کہ نہ تو وہ میرے کو رشتہ دار ہیں جو دونوں گئے ہیں، اور جو کچھ ان کا کیا ہے مجھے پتہ ہے. ان کے جو ٹکٹ کے پیسے کر کے دیے میں نے جیسے کر کے دیے صاحب نے خود اپنے دوستوں سے جیسے بھی کرا کے ان کی ٹکٹیں دی ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف پیسہ جو ہے نا وہ کرکٹ والوں کے پاس ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ پہ فٹ بال کے پاس پیسہ ہے، ان کو یعنی سپورٹ ہوتی ہے. تھرڈ پہ جا کے ہاکی بیچاری آتی ہے، وہ بھی مظلوم ہے، تو وہ بھی اس کا برا حال ہے. اور کرکٹ جو بچی ہوئی ہے نا صرف پیسوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. تو میں اکثر لڑکوں کو کہتا ہوں کرکٹ والوں کو کہ یار آپ کرکٹ کھیلو، آپ 4 گھنٹے کھیلتے ہو نا، میں کہتا ہوں 8 گھنٹے کھیلو جاؤ. اور لیکن اس میں بھی تھوڑا ٹائم دے کے، کیا پتہ اللہ کرے آپ کو ادھر سے کوئی آپ کا کوئی بن جائے، آپ پاکستان کا کلر لگ جائے تو کیا اس میں کوئی نقصان تھوڑی ہے. ابھی آپ لوگ یہاں آئے، مجھے بتائیں جو نئے لڑکے آئے ہیں، کوئی یہاں آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ کوئی کچھ نہ کچھ حاصل. میں تو جو گراؤنڈ میں آتا ہوں نا، خدا کے ساتھ بیٹھ کے نا جب سبزہ دیکھتا ہوں نا تو میری ویسے ہی اندر سے ساری قیمت پوری ہو جاتی ہے آنے کی، کہ یار میں سبزے میں بیٹھا ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو بہرحال آپ لوگ آئے، کل کا بھی ہمارا ٹائم، جس دن آپ کہنا کہ یار نہیں آنا تو ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اگر اس ایج میں صبح سے میں گھر سے نکلا ہوا ہوں، پہلے امپائرنگ کی ہے، پھر میں کھڑا ہوں، میری بھی مجبوریاں ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مجبوریوں سے بندہ ٹائم نکالتا ہے. تو اب کل کا پھر ٹائم ہے، اگر آپ جیسے ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے نا آپ کی یونیورسٹی کی، اگر آپ چاہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں چاہیں گے تو آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیں کہ سر ہفتے کو پریکٹس نہ کریں، اتوار کو نہ کریں. ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی، نو پرابلم، اس میں کون سی دور ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹائم تھوڑا ہے، چھٹی کو ایک آدھی ہو، اتوار کی چلو ہو جائے، ہفتے کی نہ ہو، ہفتے تک ہم پریکٹس کریں یہاں. جمیل بھائی یہ کس سلسلے میں کیمپ لگا ہوا ہے جی؟ یہ ایک تو جی یہاں ہمارے ملتان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ انٹر یونیورسٹی جو آل پاکستان ٹورنامنٹ تھا HEC کا ایونٹ، وہ پچھلے سال بھی یہی اسی گراؤنڈ میں ہوا تھا، اور اس سال بھی یہی ہو رہا ہے. 12 تاریخ سے ٹیموں نے آ جانا ہے، 13 کو ٹورنامنٹ شروع ہوگا اور وہ تقریباً 17 تاریخ تک جاری رہے گا. پچھلے سال بھی ایمرسن نے میزبانی کی تھی. جی اس سال ہی امرسن میزبانی کر رہی ہے. اور دوسری خوشخبری ہے کہ پاکستان انٹر بورڈ
जी जी वो भी इस दफ़ा मुल्तान को मिला है। तो माशाल्लाह। वो भी इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि शायद इसी ग्राउंड में ही हम लोग अच्छा। करें, क्योंकि इंतजामात हुए होंगे। हम चाहते हैं 18 तारीख से वो शुरू हो जाए यहाँ। अच्छा तो जमील ये भाई, सारा वाइस करने का चांसलर जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, जिनके आने के बाद ये ग्राउंड को भी हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और बैलेंस हो गया है, तो उनके हवाले से, उनके स्पोर्ट्स विजन के हवाले से, पिछले साल भी मैंने आपको देखा था, उनके साथ आपकी एक मूवमेंट थी और उनके विज़न के बारे में आपकी मुलाकातें भी रहती हैं। एज ए आप ख़ुद माशाल्लाह एक ब्रांड हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं और आपने क्रिकेट, डिसेबल क्रिकेट स्पोर्ट्स का कोई भी शोबा, बेसबॉल भी और क्रिकेट में भी आपने बड़े बड़े नाम मुतारिफ़ कर। ये जैसे उस्मान शौकत खड़े हैं, अंडर एज ग्रुप के ये प्लेयर थे, अब माशाल्लाह आप जो है ना इंटरनेशनल भी बने, इसी तरीके के आपने टैलेंट मुतारिफ़ करवाए। तो क्या ये विज़न आपको प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान जो हैं वाइस चांसलर हैं, उनके साथ जब डिस्कस हुआ तो कैसा लगा? उनके विज़न के बारे में क्या कहेंगे? सच मैं समझता हूँ कि ज़फ़र शेरवानी साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, उनकी दिलचस्पी और डॉक्टर साहब की, मैं समझता हूँ सरपरस्ती के बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जो आज से 1.5 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को देख रहा था, इस ग्राउंड की जो हालत देख रहा था, आज आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त ग्राउंड बन गया है। तो ये सारा शौक़ उन्हीं का है, उन्हीं की सरपरस्ती है डॉक्टर साहब की। और इसीलिए मैं भी टाइम दे रहा हूँ कि एक बंदा जो लाहौर से आया हुआ मुल्तान में VC बन के, वो अगर मुल्तान के लिए इतना अच्छा एक जज्बा रखता है तो हमें भी तो उनका हाथ बटाना चाहिए। और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ इनको मेरे, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मेरी खिदमत अगर उनको ज़रूरत हो तो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के मैं हाज़िर हूँ। हालांकि अगर मुझे पैसे की लालच हो तो मुझे इस वक्त बहुत बड़ी ऑफ़र है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपना मुल्तान छोड़ना पड़ेगा और मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा। और मुझे मुल्तान से वैसे इश्क है कि मैं कहता हूँ यहाँ के बच्चे निकले, यकीन करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा सारी चीज़ें नहीं होता। लेकिन मुझे सिर्फ यही खुशी होती है चाहे किसी अगर, लेकिन सारे बच्चे जो हैं इनमें से अगर 2 भी पाकिस्तान खेल जाएंगे ना तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। और वो 2 कौन से हैं, अल्लाह करे ये 4 हों। पाकिस्तान की टीम बेटा ऐसी भी बेसबॉल की बनती रही है कि 8-8 लड़के, 7-7 लड़के मुल्तान के होते थे पाकिस्तान की 15 रन की स्क्वाड में, अल्लाह के फजल करम से और अपनी गेम से। आज मैं फिर वही वक्त लाना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं अपने सारे उस्मान, दूसरे जितने मेरे साथी हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अब आप खुद देख लें कि मुल्तान के 50+ लड़के हैं जो इंटरनेशनल हैं। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और प्लेयर्स, और ये हैं प्लेयर्स जो कैंप में मौजूद हैं, इनको पैशनेट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। क्रिकेट बहुत वर्थी है, वेल्थी है, लेकिन बेसबॉल वो खेल है जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पर नाम बना सकते हैं। ये मैं आपको वो ग्राउंड दिखा रहा हूँ जो विज़न का सबूत है। इमर्सन यूनिवर्सिटी और इमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान और डायरेक्टर स्पोर्ट्स जिन्होंने मेहनत की, और इस ग्राउंड पर किसी दौर में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, कद आदम झाड़ियाँ थी, और अब ये देखकर ग्राउंड खुश होता है। बेस्ट ऑफ लक इमर्सन यूनिवर्सिटी, बेस्ट ऑफ लक मुल्तान के स्पोर्ट्स। और बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम कैसर, बादुज़ न्यूज़।